بخاری میں موجود ہے. بعض صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحرا کا سفر ہے، صحرا کی گرمی ہے، رمضان ہے، روزے کی حالت میں ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا. حضور علیہ السلام نے پانی اوپر فرمایا. حضور علیہ السلام چاہتے تو ان کو فرما لیتے کہ ٹھیک ہے تم پانی پی لو، لیکن یہاں حضور علیہ السلام کی ذات کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سامنے لانا چاہتا ہے. حضور علیہ السلام نے پانی اوپر فرمایا اور حضور علیہ السلام نے پانی پی لیا. اللہ اکبر. جتنے صحابہ نے حضور کو یہ عمل کار فرماتے دیکھا سب نے پانی پی لیا. بعض صحابہ ایسے تھے جن کی نیت غلط نہیں. نیت آپ کو بات سے پتہ چل جائے گی کہ ظاہراً تو نیت درست نظر آ رہی ہے، نیت تو درست ہے. نیت کیا تھی کہ ابھی عصر کا وقت ہے، مغرب میں کچھ دیر رہ گئی ہے، ہم پیاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے، روزہ مکمل کرتے ہیں اور روزے کا پورا اجر پاتے ہیں. ان صحابہ نے پانی نہیں پیا. نیت تو ان کی یہی ہے کہ ہم روزہ پورا کریں. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو بلایا. حضور نے فرمایا تم نے غلط کیا. حدیث میں الفاظ بھی اور موجود ہیں. حضور نے فرمایا انہوں نے غلط کیا جنہوں نے پانی نہیں پیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پانی پی لیا تو ان کو بھی پانی پی لینا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر برداشت کر سکتے ہو تو روزہ پورا کر لیتے، لیکن جب حضور نے پانی پی لیا تو یہ حضور کی ذات کی امپورٹنس ہے، یہ حضور کی ذات کی اہمیت ہے. کہا جب میں نے پانی پی لیا تو ان کو بھی پانی پی لینا چاہیے. حضور نے حضرت سعید بن معلّہ کو آواز لگائی. حاضر ہوتے کچھ دیر ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا. اب ظاہراً تو عقل یہی کہتی ہے نا ہماری کہ ظاہراً تو یہی جواب بنتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو دیر نہ کرو. یہاں پر محدثین کہتے ہیں بلاؤ حضور رہے تھے، لیکن فرمانے ہیں کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے. کہا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی اہمیت یہ ہے کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو حضور بلائیں تو فوراً میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت نماز کی حالت میں سعید بن معلّہ حاضر ہو جاتے، حضور ان کو کسی کام سے بھیجتے، وہ کام سے واپس آ جاتے اور حضور فرماتے نماز مکمل کر لو، یہ سارا وقت حالت میں. اب اگر آپ کہیں کہ یہ بات کہاں سے انہوں نے لائی تو آپ بخاری کی حدیث پڑھ لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء. سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی ہے. حضور علیہ السلام اپنے محل کا پردہ ہٹاتے ہیں. اس طرح کے 2 حدیث بخاری میں موجود ہیں. ایک اور مقام کی بھی ہے. سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ ادھر تو صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا تھا اور حضور نے امامت کرائی تھی، باقی نماز مکمل فرمائی تھی. یہاں بخاری بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی، سب صحابہ کے امام، پوری امت کے امام، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر ہیں. حضور علیہ السلام محل کا پردہ ہٹاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر سمیت سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چمک رہا تھا. ہم نے ارادے کیے کہ نمازیں توڑ دیں اور جا کے حضور علیہ السلام. اب مجھے بتائیے جو مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ادھر کعبہ ہے تو ادھر رسول اللہ علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ جن کا رخ یہاں ہے ان کو کیا اتنا دیکھنے سے نظر آئے گا کہ حضور کا چہرہ پورے قرآن کی طرح چمک رہا ہے، حضور مسکرا رہے ہیں؟ کیا اتنا دیکھنے سے نظر آئے گا؟ نہیں. اگر رخ ادھر ہے، حضور ادھر کھڑے ہیں تو پورا مڑ کے ادھر دیکھنا ہوگا. تو یہاں حالت یہ بتا رہی ہے نماز کی حالت میں ہے، رخ ادھر ہے، دربار مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہے. حضور نے پردہ ہٹایا، نمازیں نہیں توڑی، رخ وہاں ہے، حضور کو دیکھتے ہیں یہاں کر لیے، حضور کی جانب رخ کر لیے اور حضور کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ حضور مسکرا رہے تھے. حضور کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چمک رہا تھا. اب حضور نے کیا فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز پڑھو تو ایسی عبادت کرو ایسی جو دنیا سے کٹ کے ہو، غیر کے تصور سے پاک ہو. تم نے یہ کیا کیا؟ نماز کی حالت میں میرے آنے کا پتہ چلا تو رخ میری طرف کر رہی ہے. نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا چھوڑو یہاں سے نماز دوبارہ پڑھو تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے. ویسے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امام صاحب آئے اور میں کعبے سے منہ ہٹا کے ادھر ان کی طرف کر لوں اور ان کی طرف رخ کر لوں تو میری نماز تو گئی، مجھے دوبارہ پڑھنی
پڑے گی، لیکن یہاں نماز کیسے ٹوٹے؟ ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، ادھر خدا ہے تو ادھر مصطفیٰ ہے، یہاں نماز ٹوٹے گی کیسے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کتنی جماعتیں کرائی مسجد نبوی میں، کتنی جماعتیں کرائی مسجد نبوی میں۔ وہ جو حضور علیہ السلام کا یہ انداز اپنانے سے پہلے جو ایام تھے ان میں ہر نماز کون پڑھا رہا ہے مسجد نبوی میں؟ حضرت صدیق اکبر۔ پھر اپنے دور خلافت میں کتنی نمازیں پڑھائی سیدنا صدیق اکبر، افضل البشر بعد انبیاء نے مسجد نبوی میں۔ لیکن بخاری کی زینت کون سی بنی؟ بخاری کی زینت کون سی بنی؟ جس میں رخ کعبے سے ہٹایا اور کعبے کے رخ حضور علیہ السلام۔ آپ سمجھے بات کوئی یا نہیں سمجھے؟ تمام نمازیں، لیکن امام بخاری نے کس کا ذکر کیا؟ کس کو اٹھا کے چوما اور بخاری میں سجا دیا؟ جس میں چہرہ مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھتے رہو، یہ نہیں فرمایا چھوڑو نماز تم نے یہاں بھول کیا اب دوبارہ جاری کرو، ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ چلا ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ساری بات حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی مکہ پہنچے ڈائیلاگ کی خاطر، حدیبیہ آپ کا حضور جلوہ گر ہے، حضرت عثمان غنی مکہ پہنچتے ہیں۔ اب حکم تو یہ تھا نا، حکم تو یہ ہے کہ جب وہ حضور پہ داخل ہو جب کراس کر لو، احرام پہنا ہے، عمرہ کرو۔ حضرت عثمان غنی کیا کرتے ہیں اور وہ جا ان سے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی اس دفعہ ہم حضور علیہ السلام کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ صحیح۔ انہوں نے کہا لیکن عثمان آپ تو مکہ آ گئے ہو نا، آپ طواف کر لو، آپ کو جیسے عمرہ کرنا ہے طواف کرنا ہے، جو کرنا چاہو کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر حضور طواف نہیں کریں گے تو میں طواف نہیں کروں گا۔ اب ان سے بڑھ کے کعبے کا عاشق کون ہوگا؟ پیدا ہوئے تو مکہ میں ہوئے، پرورش پائی تو کعبے کے سائے میں پائی، لیکن ان کا ایمان ثابت کر رہا ہے کہ عبادت کا مرکز یہاں ہے لیکن ایمان کا مرکز حضور ہے۔ اگر حضور طواف نہیں کریں گے تو میں طواف نہیں کروں گا۔ یہ ہے کہ حضور کے پیچھے چلنا ہے، بس حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ بعض روایات میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کی جو چادر تھی نا، حضرت عثمان غنی یوں چادر کو لے کر چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا عثمان کھلے رستے پہ چادر کو منہ پہ یوں رکھ کر چلنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا ادھر کعبہ اللہ ہے، حضور نے کعبے کو دیکھا نہیں ہے، عثمان تب تک کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا جب تک حضور کعبے کو میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم یہی ہے ان کے پیچھے چلو، انہی کے پیچھے چلنے میں سب۔ آخر میں حدیث شریف ایک بات سن لیجئے اور اسی پہ اپنی بات کا اختتام۔ حضرت سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ تک 4 لاکھ حدیث پہنچی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے میں نے 4800 کا انتخاب کیا جس کو اپنی کتاب میں جمع کیا امت کی آسانی کے لیے تاکہ امت ان کو آسانی سے پڑھ سکے۔ کہا کہ پھر میں نے غور کیا کہ معاشرتی زندگی کے لیے، وہ کہتے ہیں عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ رسالت کے بعد 4 احادیث انہوں نے بیان کی۔ کہا میرے نزدیک اگر ان عقائد کے بعد، بنیادی عقائد کے بعد، فرائض کے بعد وہ معاشرتی زندگی میں ان 4 احادیث پہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی انہوں نے حدیث بیان کی انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری نے بھی جب اپنی کتاب الجامع الصحیح، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری جب وہ اپنی کتاب الجامع الصحیح میں احادیث رقم کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ حدیث رقم کرتے ہیں۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم جو حدیث کی کتاب لکھیں سب سے پہلے اس حدیث کو رقم کریں، کیونکہ سارا دار و مدار اس پہ ہے۔ بہت سے عمل ایسے ہیں جو محدثین نے کہا کہ بہت بڑے بڑے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بہت چھوٹا کر دیتی ہے، اور بہت چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بہت بڑا کر دیتی ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیے ہوئے عمل نیت ضائع کر دیتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے نہ کیے گئے عمل نیت کی وجہ سے نامہ اعمال مرتب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنا قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ تجھے میری رضا ملے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کرتے۔ ایک عالم حاضر ہوگا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرا دین پڑھایا، تیرا دین بیان کیا، مجھے اس کا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے،
तूने दीन इसलिए नहीं पढ़ाया कि मेरी रजा मिल जाए, तूने दीन इसलिए पढ़ाया कि लोगों में तेरी वाह वाह हो, लोगों में तेरी इज्जत बन जाए, लोगों में तेरी बल्ले बल्ले हो जाए। जो करने के लिए तूने किया वो तुझे दुनिया में मिल गया, आज तेरे लिए कोई अजर नहीं है। एक माल लुटाने वाला हाजिर होगा, या अल्लाह मैंने अपना सारा माल तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तूने माल इसलिए नहीं कुर्बान किया। देखो नियत कितने बड़े बड़े काम किए हुए जाया कर रही है। तूने माल इसलिए नहीं कुर्बान किया कि तुझे मेरी रजा मिल जाए, तूने माल इसलिए कुर्बान किया लोग बोले हाजी साहब की क्या बात है, सेठ साहब की क्या बात है, फलां साहब की क्या बात है, इतना माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। जिसके लिए तूने किया था वो तुझे दुनिया में मिल गया। इसीलिए सूफिया कहते हैं कि जो काम करो ना अल्लाह को राजी करने के लिए, उसकी वाह वाह की तवक्को लोगों से ना रखना, और जो काम करो इसलिए कि लोगों में वाह वाह हो जाए उसकी अजर की तवक्को अल्लाह से ना रखना। अल्लाह अकबर। एक ये मैंने आपको बताया, इस पर कई हदीस बयान की जा सकती है, बल्कि नियत के उन्वान पे QTV के मेरे कई प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे यकीनन सोशल मीडिया पे। QTV पे मेरे कई बयानात मुकम्मल इस उन्वान पे हैं कि नियत का कितना अमल दखल होता है, नियत कैसे होनी चाहिए, अच्छी नियत हो तो किस अंदाज में होनी चाहिए, इंसान खालिस होना चाहे तो किस अंदाज में। उस पर एक नुस्खा आपको बयान कर दूं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, भी देखे मस्जिद में आते हुए ये ख्याल तो आ जाता है ना कहीं के लोग नमाजी कहेंगे, कोई ना कोई अमल करते हुए ये अगर इंसान न भी चाहे तो लोग देख लेते हैं, फिर दिल में ख्याल आ जाता है कभी लोग अच्छा समझेंगे। ऐसा होता है ना। किसी ने अल्लाह वाले से ये सवाल किया कि हजरत खालिस कैसे बनूं। कहा कि अगर खालिस बनना चाहते हो ना, ये बड़े गौर से एक जुमला है लेकिन पूरी किताबों पे भारी है, हदीस से ऊपर नहीं हो सकता, जो समझाने में किताबें होती हैं तफसीरों पे भारी है। अल्लाह अकबर। बड़े गौर से उनके जवाब को सुन लीजिएगा। कहा कि हजरत अगर वाकई दिल से खालिस होना चाहूं, दिल से नियत अच्छी करना चाहूं और खालिस होना चाहूं तो क्या तरीका है। कहा तरीका ये है कि जैसे लोग अपने गुनाह छुपाते हैं ना, इस तरह तुम अपनी नेकियां छुपाना शुरू करो। जैसे लोग गुनाह से डरते हैं ना कि मेरे गुनाह लोगों को पता ना चल जाए, तुम जो नेकी करो उसके लिए कोशिश करो वो अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी और को पता ना चले। अगर अल्लाह के लिए माल देते हो तो उसकी तशहीर ना करो, अगर अल्लाह को सजदे करते हो तहज्जुद के वक्त तो उसकी तशहीर ना करो, अगर किसी गरीब की मदद करते हो तो उसकी तशहीर ना करो, पब्लिसिटी ना करो, अगर अल्लाह की खातिर कुछ भी करते हो तो लोगों में वाह वाह कराने के लिए उसकी पब्लिसिटी ना करो, कोशिश करो उसको छुपा के करो ताकि वो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान राज दे और तुम्हारी नीयत साफ हो, तुम्हारी नीयत वक्त अल्लाह की रजा की। एक हदीस से मखलूक सुन लीजिए नियत के ऊपर, और नियत ही वो है जो बड़े बड़े अमाल ऐसे जो इंसान ने किए ही नहीं होते लेकिन वो नामा अमाल में लिख देती है। इमाम बाकी इस हदीस का नकल करते हैं, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर अल्लाह की इनायत है कि अगर ये नेकी का इरादा करेंगे इनके नाम अमाल में वो नेकी लिख दी जाएगी, और जब ये वो नेकी कर लेंगे तो 10 गुना बढ़ा के अजर नाम अमाल में मुरतब किया जाएगा। इमाम बाकी इस हदीस को नकल करते हैं, इमाम बहकी ने इसको नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक शख्स उठेगा और अपना नाम अमाल पढ़ेगा, उसमें हज का सवाब मुरतब होगा। वो कहेगा अल्लाह मैंने तो हज किया ही नहीं लेकिन मेरे नाम अमाल में हज लिखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाएगा जब हाजियों के काफिले जाते थे तो तेरा दिल तो तड़पता था ना कि अगर अल्लाह मुझे माल दे तो मैं भी हज करूं, तुझे दुनिया में माल ना मिला, तू हज ना कर सका, लेकिन तेरी नीयत की वजह से हमने तेरे नाम अमाल में उसका सवाब दिया। नियत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली हदीस क्या बयान की इमाम साहब ने कि अगर इमाम अबू दाऊद ने कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नियत पर है। दूसरी हदीस उन्होंने बयान की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करता है। अगर अपने लिए इज्जत पसंद करता है तो दूसरे के लिए भी इज्जत पसंद करता है। अगर अपने लिए पसंद करता है कि उसके ऐबों पे पर्दे डाले जाए, उसके गुनाहों का चर्चा न किया जाए, तो दूसरे के लिए भी यही पसंद करता है कि उसके ऐबों पर पर्दे डाले जाए। अगर अपने लिए खैर पसंद करता है तो दूसरे के लिए भी खैर पसंद करता है। अगर अपने लिए अच्छा खाना पसंद करता है, कोई अल्लाह का बंदा आगे कहे कि खाना दे दो, कोई इंसान उससे खाना मांगे तो उसको कल का बासी खाना नहीं देगा, कोई लिबास मांगे तो उसको अपना पुराना फटा हुआ लिबास नहीं देगा। जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करता है। ये मोमिन की शान होती है कि मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करता है। तीसरा फरमाया, तीसरी हदीस कि मोमिन की ये शान है कि वो बेमकसद चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करता।
اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، بے مقصد چیزوں میں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر دیتا، بلکہ اپنے وقت کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے اور اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت قیمتی کیسے بنے گا؟ جہاں اللہ کی عبادت سے بنے گا۔ وہی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنے اہل خانہ کا خیال کرو، ان کے حقوق ادا کرو، پھر اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں نظر آؤ۔ اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر میں اپنا وقت گزارو۔ یہ سب سے قیمتی وقت ہے جو تم گزار رہے ہو۔ کسی کو مشکل میں دیکھو، اس کی مدد کر دو، کسی غریب کو دیکھو، اس کی مدد کر دو، کسی کو تکلیف میں دیکھو، اس کی مدد کر دو۔ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو، اس کی تکلیف کو دور کرو، وقت کو قیمتی بناؤ۔ چوتھی حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حلال اور حرام سب واضح ہے، یہ انسان پر ضروری ہے کہ اس کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ قیامت کے دن یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ ہدایت دے گا تو کریں گے، اللہ تو ہدایت دے چکا ہے، اللہ تو ساری چیز واضح کر چکا ہے۔ اب اللہ سے توفیق مانگو، لیکن اس ہدایت کو ڈھونڈنا، اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ حلال اور حرام سب واضح ہے، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں، تم اس ملک میں رہتے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ خدا را رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو سمجھو۔ حضور علیہ السلام کے دین میں نفرت کا پیغام نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے دین میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے دین میں شدت پسندی، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا دین محبت کا دین ہے، حضور علیہ السلام کا دین پیار کا دین ہے۔ حضور علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ پڑھو تو حضور علیہ السلام کے خوبصورت اور حسین اخلاق سے حضور علیہ السلام کا دین پھیلا ہے۔ ہمارا بات کرنا، پیغام دینا مقصد ہوتا ہے، عمل کرنا، سینوں میں بسانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ باتوں پر غور توجہ کیا کریں، کیونکہ یقیناً عیدگاہ شریف یا ہم اسی جملے کے ذمہ دار ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ میرے ساتھ مل